بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں اپنی ویڈیوز میں آپ کو یہ بار بار بتاتا رہا ہوں کہ جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے درمیان اتحاد کافی مشکل ہے۔ ایک تو جمعیت علماء اسلام کے جو تحریک انصاف و تحفظات ہیں وہ بہت سیریس ہیں۔ پھر تحریک انصاف کی جو قیادت ہے یا وہ مین لیڈرز ہیں، ان کے خیالات، ان کی فکر مغرب سے متاثر شدہ ہے۔ یہ تو میرا موقف تھا، لیکن سیاسی سطح پر بھی تحریک انصاف اس طریقے سے سنجیدہ نہیں ہے۔ اگرچہ ان کا موقف یہ ہے کہ ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا، یہ فارم 47 کی پیداوار حکومت ہے، الیکشن دھاندلی کی گئی ہے، ان کے ووٹ چوری کیا گیا، جو فارم 45 وہ جیتے ہوئے تھے، لیکن اسٹریٹجی پوائنٹ آف ویو سے، تحریک کے لحاظ سے تحریک انصاف جماعت سنجیدہ نہیں ہے جس طریقے سے عمران خان صاحب سنجیدہ ہیں۔ گزشتہ کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک میڈیا ٹاک کرتے ہوئے، صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ تحریک انصاف کی قیادت راضی ہے کہ وہ کے پی کے اسمبلی تحلیل کرے گی، لیکن کل کے بیان آنے کے بعد آج تحریک انصاف کی قیادت نے یہ اس بات کی تردید کر دی۔ بیرسٹر گوہر خان صاحب نے بھی کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ کے پی کے اسمبلی تحلیل کریں گے۔ محترم اسد قیصر صاحب نے بھی اس بات کی تردید کر دی۔ حقیقت یہ ہے کہ جب بھی تجویز کچھ عرصہ پہلے مولانا صاحب نے دی تھی تو عمران خان صاحب نے اس بات کی تائید کی تھی کہ فضل الرحمان کے موقف کے ساتھ ہمیں چلنا چاہیے، لیکن تحریک انصاف کی جو قیادت ہے یا صوبائی حکومت ہے وہ ایسا نہیں کرنا چاہتی یا نہیں کرے گی۔ میں اپنی ویڈیو میں بتاتا رہا ہوں کہ تحریک انصاف کی جو قیادت اس ٹائم موجود ہے اسمبلی میں، اور کے پی کے کی جو حکومت ہے اور وزیر علی امین گنڈاپور صاحب ہے، یہ سب لوگ چاہے اپوزیشن لیڈر ہوں، چاہے پارلیمنٹ لیڈر ہوں، چاہے سربراہ تحریک انصاف ہوں، وزیر اعلیٰ کے پی کے ہوں، یہ مقتدرہ کے ساتھ ایک پیج پر ہے۔ بیان بازی کی حد تک اس لیے لگے ہوئے ہیں کہ چونکہ تاکہ عوام کا اعتماد ان پر رہے۔ یہ میرا موقف ویڈیوز میں بتاتا رہا ہوں میں۔ اب اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ جب مولانا صاحب نے یہ کہا کہ کے پی کے اسمبلی تحلیل کے حوالے سے پی ٹی آئی کا مثبت جواب آیا ہے، تو رات کو ہی تردید کر دی۔ اسد قیصر صاحب نے کہا کہ ایسی ہم نے کوئی بات نہیں کی۔ گوہر خان صاحب سربراہ پی ٹی آئی نے کہا جی بالکل ہم کوئی ایسی بات نہیں کی کہ اسمبلی تحلیل کریں گے، اور ہم تحریک انصاف ایسی کوئی غلطی نہیں کرے گی جیسا کہ پہلے وہ کر چکی ہے، کیونکہ 2022 کے بعد تحریک انصاف نے قومی اسمبلی سے استعفے دیے تھے، 50 اسمبلی تحلیل کر لی تھی اور کے پی کے اسمبلی تحلیل کر لی تھی، جس کے نتیجے میں تحریک انصاف کو فائدہ کوئی نہیں ہوا۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام 2018 کے الیکشن کے بعد بھی پیپلز پارٹی نون لیگ سے یہ مطالبہ کر رہی تھی کہ اب استعفے دے کر باہر نکلے، لیکن وہ استعفے دینے تیار نہیں تھے۔ اب ثابت ہو گیا کہ چونکہ جو بھی الیکشن ہوتا ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا پلان شامل ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں جانا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کو موقع ملا، اب دوبارہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی بھی اور نون لیگ بھی، اور یہ اس الیکشن کے بارے میں واضح ہے کہ یہ الیکشن رگ شدہ ہے اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو مسلط کیا گیا۔ لیکن تحریک انصاف بھی یہی چاہتی ہے کہ وہ ایسا کوئی اسٹانس نہ لیں جس سے مقتدرہ ناراض ہو۔ بیان بازی کی حد تک بالکل صحیح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو تحریک انصاف کے لیڈرز مختلف بیانات دیتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کے موقف کی تائید کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اندر سے وہ مقتدیٰ سے ملے ہوئے ہیں۔ محترم حفیظ اللہ نیازی صاحب ایک اینکر پرسن ہیں، صحافی ہیں، وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لیڈرشپ موجود ہے پارلیمنٹ کے اندر وہ ایک پیج پر ہے فوج کے ساتھ۔ اس تحریک میں گنڈاپور کے بارے میں یہ بالکل تاثر قائم موجود ہے کہ اس کو بھی فوج کے اعتماد سے ہی لگایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کل کی خبر یہ ہے کہ بشرا بی بی نے کہا کہ بیرسٹر علی ظفر یہ ایسے اڈیالہ جیل میں آتا ہے، اس کا پروٹوکول ہوتا ہے اور یہ کسی اور کا آدمی ہے۔ تو لہٰذا ناظرین، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو موقف ہے سیاسی طور پر بالکل واضح ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم اس حکم کو تسلیم ہی نہیں کرتے، یہ پورے ملک میں الیکشن دھاندلی شدہ ہیں، مسلح شدہ اسمبلیاں ہیں، اسمبلی خریدی و بیچی گئی ہیں، تو لہٰذا اس کے ایک ہی حل ہے کہ اسمبلی سے نکلا جائے۔ لیکن جے یو آئی کی پارلیمنٹ چونکہ اتنی پوزیشن نہیں ہے، اس لیے تحریک انصاف چونکہ وہ چاہتی ہے کہ جے یو آئی کے ساتھ مل کر چلیں اور ایک تحریک چلائیں، تو اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان کا موقف کل سامنے آ گیا۔ اب تحریک انصاف اگر اس پر واضح موقف نہیں اپناتی کہ وہ اسمبلی سے نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے، تو جے یو آئی اور پی ٹی آئی کا اتحاد تقریباً مشکل ہو گیا ہے۔
بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان سے یہ بھی بات واضح ہو جائے گی کہ تحریک انصاف کتنی سنجیدہ ہے اس حکومت کے حوالے سے اور اس الیکشن کے حوالے سے۔ اگر ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے 80%، تو پھر ان کو اسمبلی سے نکلنا چاہیے۔ اگر تحریک انصاف استعفی دے دیتی ہے قومی اسمبلی سے، صوبائی اسمبلی سے دے دیتی ہے کہ بھی وہ تحریر کر لیتی ہے، تو یہ نظام درم برہم ہو جائے گا۔ لیکن میری نظر میں تحریک انصاف ایسا نہیں کرے گی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب جس سے 2018 سے 22 تک اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے تھے، اور اینڈ پر پیپل نون لیگ نے بلیک میل کر کے ان کو عدم اعتبار لے کر آیا، لیکن اس بار فضل الرحمان تحریک انصاف کی ایسی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ اگر تحریک انصاف سنجیدہ ہے تو اسمبلی سے نکلنے کا اعلان کرے۔